السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب القدر صفحہ نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان القلوب بین اصبعی الرحمن۔ یہ باب ہے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اس کے بیان میں۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن ابی سفیان عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعائشة وأبي ذر هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سفيان عن أنس أصح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور جو چیز آپ لائیں اس پر بھی، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اس باب میں نواس بن سمعان، ام سلمہ، عائشہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی طرح کئی راوی اعمش اور وہ ابو سفیان وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسے نقل کرتے ہیں، لیکن ابو سفیان کی اعمش سے منقول حدیث زیادہ صحیح ہے۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قبضہ تصرف میں ہیں، جس طرح چاہتے ہیں انہیں پھیر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اردو محاورات میں کہا جاتا ہے کہ فلاں تو بالکل میری مٹھی میں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل میرے اختیار میں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی انگلیاں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعضاء سے پاک ہیں۔ شارح علامتی بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات بیان کی جاتی ہیں وہ تو متشابہات میں سے ہیں کہ انسانی عقل اس سے وراء الورا ہے۔ پھر متشابہات کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی تعویل ممکن ہے، دوسری وہ جن کی تعویل بھی ممکن نہیں۔ جیسے حروف مقطعات قرآن مجید میں ہے، جن کی تعویل ممکن ہو اس کی تعویل کی جائے، بشرطے کہ وہ تعویل اللہ جل شانہ کی جلال اور عظمت کے خلاف نہ ہو۔ یہاں پر اصابع کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کے دلوں پر تصرف کرنے پر قادر ہیں، جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنت و اہل النار۔ یہ باب ہے جنت اور دوزخ والوں کے لیے لکھی گئی کتاب کے بیان میں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اللیث عن ابی قبیل عن شفیع بن ماتع عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یده کتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تخبرنا فقال للذی فی یده الیمنى هذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا ثم وقال للذی فی شمالہ ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ينقص منهم ابدا فقال اصحابه ففيما العمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان امر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما
ثم قال فرغ ربكم من العباد فریق فی الجنة وفریق فی السعیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ آپ کے پاس دو کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں، مگر یہ کہ آپ ہمیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں اہل جنت کے نام ہیں۔ پھر ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اجمالاً فرما دیا ہے پھر ان میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل دوزخ، ان کے آباء و اجداد اور قبائل کے نام مذکور ہیں۔ پھر آخر میں اجمالاً فرما دیا گیا ہے اس کے بعد ان میں نہ کمی ہوگی اور نہ زیادتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ چلو اور میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت والوں ہی کے عمل پر ہوگا اگرچہ اس سے پہلے کیسے بھی عمل ہوں، اور اہل دوزخ کا خاتمہ دوزخ والوں کے اعمال پر ہوگا خواہ اس سے پہلے اس نے کسی طرح کے بھی عمل کیے ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور دونوں کتابوں کو پھینک دیا، پھر فرمایا تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک فریق جنت میں اور دوسرا دوزخ میں ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن أبي قبيل نحوه وفي الباب عن ابن عمر هذا حديث حسن صحيح غريب وأبو قبيل اسمه حيي بن هانئ۔ قتیبہ بن بکر بن مضر و ابو قبیل سے وہ اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابو قبیل کا نام حیی بن ہانی ہے۔ اخبرنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت هذا حدیث صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو عمل پر لگا دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے عمل میں لگاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی یدیہ کتابانی فقال تدرون ما ہذان الکتابان۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو کتاب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا، ورنہ حقیقتاً آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے فرمایا تھا تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کے درجہ کا علم تھا، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو ذہن نشین کروانے کے لیے مخصوص انداز میں اتدرون ما ہذان الکتابان کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دو کتابیں حقیقتاً آپ کے ہاتھ میں تھیں، اسی طرح کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ حدیث کے سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں اور وہ حقیقتاً تھیں، یہ بطور تمثیل کے نہیں تھیں۔ ثم قال رسول اللہ بیدیہ فنبذہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال یہاں پر اشارہ کے معنی میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ فنبذہما اس میں ہما کی ضمیر یدین کی طرف راجع ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فنبذہ کی معنی اگرچہ پھینکنے کے ہیں مگر یہاں پر یہ مراد نہیں کیونکہ اس سے توہین لازم آئے گی، مراد یہ ہے کہ فنبذہما الی عالم الغیبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم غیب تک پہنچا دیا۔ باب ما جاء لا عدوى ولا حامة ولا سفر۔ یہ باب ہے امراض میں تعدی، حامہ اور سفر کی نحوست کی حقیقت کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن عمارة بن قعقاع حدثنا ابو زرعة بن عمرو ابن جریر قال حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا يعدي شيئا فقال اعرابی یا رسول اللہ البعیر اجرب الحشفة
يدينه فيجرب الإبل كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس. وسمعت محمد بن عمرو ابن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مہدی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک اونٹ جسے کھجلی ہوتی ہے جب دوسرے اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو سب کو کھجلی والا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر پہلے اونٹ کو کس نے کھجلی لگائی؟ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور نہ ہی سفر کا اعتقاد صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتیں بھی لکھ دی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ میں یعنی امام ترمذی نے محمد بن عمر بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ ثقفی بصری کو کہتے ہوئے سنا کہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان کھڑا کر کے قسم دلائی جائے تو میں قسم اٹھا کر کہوں گا کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا۔ لا عدوہ، مرض کا ایک دوسرے کی طرف سرایت کر جانا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ اعتقاد تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی مریض کے پاس بیٹھ جائے تو بیٹھنے والے آدمی کو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مریض کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو یہ بیماری لگی، مگر اسلام نے آ کر اس عقیدے کی نفی کی اور کہا کہ جس طرح قادر مطلق نے پہلی کو بیماری دی ہے دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ مرض ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح تو پھر ڈاکٹر احباب بہت زیادہ بیمار ہوتے۔ مرض فی نفسی ہی متعدی نہیں ہوتے۔ جہاں تک مجزوم آدمی سے بھاگنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ اگر کوئی اس سے ملا اور اس کی قسمت میں بھی یہ بیماری تھی، اس کو لگ گئی تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ اس سے ملنے کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی ہے، حالانکہ اس کو بیماری اللہ کے حکم سے لگی ہے۔ کسی بیماری میں بذات دوسرے کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کی نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں فرمائی ہے۔ جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرض متعدی ہوتے ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض امراض میں تعدی ہونے کی صفت رکھی ہے، مگر مسبب حقیقی کے طور پر ان امراض کو یہ وصف نہیں ہے، لہٰذا نفی حقیقی کی ہوئی، اور جہاں پر ثابت ہے وہ بطور سبب ظاہری کے ہے۔ اس طرح دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ ولا حامتا، زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی شخص قتل کر دے تو مقتول آدمی کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے، اس کا نام معامر ہوتا ہے۔ وہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ جب قاتل کو قتل کر دیا جائے تو اس کی فریاد ختم ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ مقتول کی روح پرندہ کی صورت میں فریاد کرتی ہے یہاں تک کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ حامہ الو کو کہتے ہیں، جو کسی گھر میں بیٹھ جائے تو اس کے گھر والے ہلاک اور مر جاتے ہیں۔ ان سب ہی عقائد کی شریعت اسلام نے ممانعت فرمائی ہے۔ ولا صفرا، سفر سے مراد سفر کا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یہ اہل عرب کا گمان تھا کہ آدمی کے پیٹ میں سانپ ہے جو بھوک کی حالت میں کاٹتا ہے۔ فرمایا یہ غلط عقیدہ ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کا خیال یہ تھا کہ آدمی کے بدن میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو کاٹتا ہے، کبھی بدن میں درد بھی پیدا کرتا ہے، کبھی اس درد میں آدمی مر بھی جاتا ہے، اس کو سفر کہتے ہیں۔ لا یعدی شیئن شیئن، کسی کو کسی سے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اجربو، خارش والا اونٹ۔ ندبینہ کا لفظ مصری نسخہ میں موجود ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کا دم ہلانا۔ دم دوسرے اونٹ کے لگنے سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگ جاتی ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ ندبینہ کا ترجمہ باڑ لگانا، یہ غلط ہے۔ باب ما جاء فی الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، یہ باب ہے خیر اور شر پر ایمان لانے کے بیان میں۔ حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی البصری حدثنا عبداللہ بن میمون عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو هذا حديث غريب من حديث جابر لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسی کو ہی ملے گی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی، اور جو چیز اسے نہیں ملی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔ اس باب میں حضرت عبادہ، جابر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے غریب ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے پہچانتے ہیں، اور عبداللہ بن میمون منکر حدیث تھا۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود انبأنا شعبة عن منصور عن ربعی بن حراش عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد ان لا الہ الا اللہ وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، موت پر ایمان لائے یعنی اس کے لیے اعمال صالحہ کی تیاری کرے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تقدیر پر ایمان لائے۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا النضر بن شمیل عن شعبة نحوه إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي حدثنا الجارودي قال سمعت وكيعا يقول بلغني أن ربعي بن حراش لم يكذب في الاسلام کذبتاً۔ محمود بن غیلان نضر بن شمیل سے وہ شعبہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں، لیکن ربعی ایک شخص سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو داود کی شعبہ سے منقول حدیث میرے نزدیک نضر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ کئی راویوں نے بھی منصور سے، انہوں نے ربعی سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ جارود بیان کرتے ہیں کہ وکی کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے ربعی بن حراش نے اسلام میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملے گی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی، اور جو چیز اس کو نہیں ملی وہ کسی صورت میں اس کو نہیں مل سکتی، جیسے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، خیر سے مراد نفع اور شر سے مراد نقصان ہے۔ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی مقدر کر رکھا ہے۔ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ متصف بجمیع صفات کمالی ہیں، تو کمال میں جہاں پر لطف و کرم ہے وہاں پر قہر و غضب بھی ہے، یہ بھی صفت کمال میں داخل ہے۔ حکومت کو کمال اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جبکہ اس کو انعام دینے کی بھی طاقت ہو اور سزا دینے کی بھی ہمت ہو۔ لم یکذب فی الاسلام کذبتاً، ربعی بن حراش نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ باب ما جاء ان النفس تموت حیث ما کتب لها، یہ باب ہے کہ ہر شخص وہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بیان میں حدثنا بندار حدثنا مؤمل حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن مطر بن عکامس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بأرض،
جعل له إليها حاجة وفي الباب عن أبي عزة هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه لمطر بن عكامس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث۔ حضرت مطر بن عکامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کی کسی جگہ موت لکھی ہوتی ہے تو وہاں یعنی جس جگہ موت لکھی ہو اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس باب میں ابو عزہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مطر بن عکامس کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کا ہمیں علم نہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا مؤمل و ابو داود الحفری عن سفیان نحوہ۔ ہم سے محمود بن غیلان نے اور ان سے مؤمل اور ابو داود حفری نے سفیان کی روایت اسی کی مثل بیان کی۔ حدثنا احمد بن منیع و علی بن حجر المعنى واحد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابی الملیح عن ابی عزة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بأرض جعل له إليها حاجة او قال بها حاجة۔ هذا حدیث صحیح و ابو عزة له صحبة اسمه يسار بن عبد و ابو الملیح بن اسامة عامر بن اسامة بن عمیر الہذلی۔ احمد بن منیع اور علی بن حجر بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل بن ابراہیم ایوب سے، وہ ابی ملیح اور وہ ابو عزہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کسی مقام کو جائے موت قرار دے دیتا ہے تو اس کی طرف اس کے لیے کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ راوی کو شک ہے کہ الیہا حاجتن کے الفاظ ہیں یا بہا حاجتن کے الفاظ۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ ان کا نام یسار بن عبد ہے اور ابو ملیح عامر بن اسامہ بن عمیر الہذلی ہیں۔ اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں کہ آدمی کا انتقال کس جگہ ہوگا۔ آدمی پیدا کہیں ہوتا ہے، زندگی کہیں گزارتا ہے اور اس کی قبر کسی اور جگہ بنتی ہے۔ اذا قضى الله لعبد ان يموت۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملک الموت آدمی کی صورت میں سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا اور اس آدمی کو گھورنے لگا اور آدمی ڈر گیا، اور ملک الموت کے جانے کے بعد اس آدمی نے کہا کہ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو جنات کے ذریعے سے فلاں جگہ پہنچا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہاں پر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ بعد میں ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب وہ آدمی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے لیے مجھ کو حکم تھا کہ فلاں علاقے میں اس کی روح قبض کرنی ہے، وہ آپ کے پاس موجود تھا۔ میں نے سوچا وہاں تک کیسے جائے گا، اتنا کم وقت ہے، مگر جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا۔ باب ما جاء لا ترد الرقا والدعاء من قدر اللہ شیئا۔ یہ باب ہے کہ تقدیر کو دم اور دوا ٹال نہیں سکتی، اس کے بیان میں۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان عن الزہری عن ابن ابی خزامۃ عن ابیہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت رقا نسترقیها ودواء نتداوی به وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله۔ هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الزهري وقد روى غير واحد هذا عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وهذا أصح هكذا غير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه۔ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ منتر جن سے ہم دم کرتے ہیں اور یہ دوائیں جن سے ہم علاج کرتے ہیں اور یہ بچاؤ کی چیزیں جن سے ہم بچتے ہیں یعنی ڈھال وغیرہ، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ علاج وغیرہ بھی تقدیر الہی میں سے ہیں۔ یہ حدیث ہم صرف زہری کی روایت سے جانتے ہیں، کئی راوی سے سفیان، وہ زہری، وہ ابو خزامہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یہ زیادہ صحیح ہے۔
اسی طرح کئی راوی زہری سے وہ ابو خزامہ سے وہ اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رقن، رقن علاج کے لیے کلمات مریض پر پڑھ کر دم کیے جاتے ہیں، ان کو رقیہ کہتے ہیں۔ تو قاتن جس کی طرف انسان پناہ پکڑ کر اپنے دشمن سے حفاظت کرتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا جب اسباب تقدیر کو بدل نہیں سکتے تو پھر اسباب کو اختیار کرنا لغو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسباب کو اختیار کرنا بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ قضاء و قدر اسباب کے خلاف نہیں بلکہ اسباب خود قضاء و تقدیر میں داخل ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جھاڑ پھونک کے جائز ہونے پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے، مگر اس کے ساتھ 3 قیدیں لگائی ہیں۔ نمبر 1 کلام اللہ، اسماء اللہ یا صفات اللہ کے ساتھ دم کیا جائے۔ نمبر 2 عربی زبان میں ہو اور اس کے معنی بھی معلوم ہو۔ نمبر 3 اعتقاد اس دم پر نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر ہو۔